حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبی کریم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے عنوان پہ گزشتہ 4 خطبات جمعہ میں احباب کی خدمت میں گزارشات پیش کی ہیں۔ انشاءاللہ اسی عنوان پہ آج چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان سے ملے۔ یہ بند کریں یار، یہ کیا لگا رکھا ہے؟ آپ دیکھیں اسماما بیٹا، یہ کیا اگربتیاں ہیں؟ یہ بند کر دیں، اتار کے باہر پھینک دیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت میں رہے، آپ کی مجالس میں، سفر و حضر میں، شب و روز میں آپ سے سیکھتے رہے، سمجھتے رہے، بہترین ادب کا معیار جو امت کے لیے نبی کا ہونا چاہیے، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ امت کے سامنے واضح کیا۔ کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ہے اللہ کے نبی نے بیان کیا ہو، صحابہ کرام تک پہنچا ہو اور انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے یا اس پہ عمل کرنے سے توقف کیا ہو۔ انکار کی بات نہیں ہے، حکم رسول کا انکار کیا جائے تو بندہ سیدھا سیدھا کافر۔ عمل کی طاقت ہو اور عمل نہ کیا ہو، کوئی ایک مسئلہ صحابہ اکرام کی زندگی میں سے ایسا نہیں ملتا، کوئی ایک نعمت اصحاب رسول کی زندگی میں ایسی نہیں ہے جسے کبھی کسی حالت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت دی ہو۔ جبلہ بن حارثہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی، زید میرا بھائی ہے، بعثنی، ہاں اللہ کے نبی زید میرا بھائی ہے، ابعث اخی، اس کو بھیجئے میرے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زید یہ آپ کے بھائی آپ کو لینے آئے، چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ چلے جائیں۔ فرمایا اللہ کے نبی، فلا اختار علیک احدا، روئے زمین پہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے میں آپ کی ذات پہ ترجیح دوں۔ یہ جملہ بڑا سمجھنے کا ہے، یہ مقام ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ اکرام کے نزدیک، اور یہی مقام اور حیثیت ہونی چاہیے ہر مسلمان کے ہاں۔ فلا
اختار علیک احدا، کوئی ایک روئے زمین پہ ایسا نہیں ہے جسے کبھی کسی حوالے سے میں آپ پر ترجیح دوں۔ کسی کی ذات کو اللہ کے نبی کی ذات پہ کبھی ترجیح نہیں دی گئی، کسی کی بات کو رسول اللہ کی بات پہ کبھی ترجیح نہیں دی گئی، کبھی کسی حالت میں، حتیٰ کہ جانیں نشاور کرنا ان کے لیے آسان تھا، بجائے اس کے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی کی جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت پہ بہت بڑا احسان بنا کے بھیجا ہے۔ جن لوگوں نے اس احسان کی قدر کی، اللہ نے دنیا میں بھی انہیں عزت مند بنایا اور قیامت میں ان کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ جو رسول کی بعثت کے بعد اس احسان کی قدر نہ کر سکے، اللہ نے دنیا میں ایسا رسوا کیا کہ رسوائی میں وہ پوری انسانیت کے لیے نشان عبرت بنے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے۔ ابو جہل کو بھی آپ نے توحید کی دعوت اور پیغام نبوت بھیجا ہے، ابو لہب کو بھی یہ پیغام دیا ہے، ابو بکر صدیق کو بھی دیا ہے، عمر ابن الخطاب کو بھی دیا ہے۔ جنہوں نے مانا وہ دنیا میں عزت دار ہوئے، جو کبھی غلام تھے پھر وہ ملکوں کے بادشاہ بنے۔ واللہ عجیب کیفیت ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مذہبی پیشوا کے بیٹے ہیں، اپنے علاقے کے قبیلے کے سردار کے بیٹے ہیں، لیکن دل میں حق کی طلب موجود ہے۔ بکتے بکاتے سینکڑوں میل کا سفر کر کے سرزمین فارس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے۔ یہ پابا بجولا غلامی کی حالت میں اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تھے۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہی سرزمین فارس، کسرا فارس کا دارالحکومت مدائن، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچم جب اس پہ لہرایا تو وہ سلمان فارسی جو کبھی غلامی کی حالت میں سرور کونین کی خدمت میں حق کی تلاش میں پہنچا تھا، عمر ابن الخطاب نے مدائن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ اور جو بڑے بڑے حکمران اور سردار تھے، یا تو میدان مقتل میں تلواروں کی زد پہ آئے اور قربان کر دیے گئے، خون بہا دیا گیا ان کا، یا پھر غلام بنا لیے گئے۔ مسئلہ اصل میں کیا ہے میرے بھائیوں؟ تیر و تفنگ کا مسئلہ، وسائل ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں۔ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، یہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جنہوں نے تزکیہ نفس کر لیا، جنہوں نے اللہ کے اس احسان کی قدر و قیمت پہچان کے اپنے آپ کو اس احسان کے اہل ثابت کر دیا، جو اپنے آپ کو شریعت کے تابع بنانے پر تیار ہو گئے، جنہوں نے سر جھکا دیا، اپنی خواہشات کا کلا کما کر دیا، برادریوں کے رسم و رواج کو چھوڑ دیا، خاندانوں کے باطل عقائد و نظریات کو ترک کر دیا، دنیا کی ترجیحات کو قربان کر دیا، اور اللہ کے اس احسان کو انہوں نے سینے سے لگایا۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کا احسان مل گیا، محمد کریم کی صورت میں رب کا احسان مل گیا، قرآن مجید کی صورت میں اللہ کی رحمتیں ہوگی، سیرت النبی کی صورت میں وہ سمجھے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ نے انہیں دنیا میں وہ عزت دار بنایا کہ قسم رب ذوالجلال والاکرام کی، روئے زمین پہ ان جیسی عزت انبیاء کے بعد کسی کے نصیب میں نہ ٹھہری، اور جنہوں نے اس احسان کی قدر نہ کی وہ کل بھی رسوا تھے، وہ آج بھی رسوا ہیں۔